أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے 2 جمعوں سے میں نے چند گزارشات سیرت طیبہ سے منسوب ان محفلوں کے بارے میں شروع کی تھیں جو ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے ملک میں جگہ جگہ منعقد ہوتی ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب اور باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سیرت طیبہ کی ان محفلوں میں ہم نے بہت سی ایسی غلط باتیں شروع کر دی ہیں جن کی وجہ سے اس ذکر مبارک کا صحیح فائدہ اور اس کا صحیح ثمرہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا. ان کوتاہیوں میں سے ایک اہم کوتاہی اور غلطی کا بیان پچھلے جمعہ میں نے کیا تھا کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو صرف 1 مہینے یعنی ربیع الاول کے ساتھ خاص کر لیا ہے، اور اس ربیع الاول کے مہینے میں بھی صرف 1 دن، اور اس 1 دن میں بھی صرف چند گھنٹے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر. اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری زندگی میں کہیں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی، کوئی ایک مثال ایسی پیش نہیں کی جا سکے گی کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو کوئی خاص جشن منایا ہو، عید میلاد النبی کا اہتمام کیا ہو، یا اس خاص مہینے کے اندر سیرت طیبہ کی محفلیں منعقد کی ہوں. اس کے بجائے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تذکرے کی حیثیت رکھتا تھا. جہاں تو آدمی مل گئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، آپ کے ارشادات کا، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات کا تذکرہ شروع کر دیا. تو ان کی ہر محفل سیرت طیبہ کی محفل تھی، ان کی ہر نشست سیرت طیبہ کی نشست تھی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور تعلق کے لیے ان رسمی مظاہروں کے محتاج ہوں کہ صاحب عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے اور جلوس نکالے جا رہے ہیں اور جلسے ہو رہے ہیں اور چراغاں کیے جا رہے ہیں. اس قسم کی کوئی مثال صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین خیر القرون کے زمانے میں ایک بھی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. بات کیا تھی کہ در حقیقت تو ظاہری مظاہرہ کرنا، رسمی مظاہرہ کرنا صحابہ کرام کی عادت نہیں تھی. وہ اس چیز کی روح کو اپنائے ہوئے تھے کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو کیوں تشریف لائے تھے، کیا آپ کا پیغام تھا، کیا آپ کی تعلیم تھی، آپ دنیا سے کیا چاہتے تھے. اس کام کے لیے اپنی ساری زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا
اور کہیں اس قسم کے رسمی نمائشی مظاہرے نہیں کیے. پہلی غلطی میں نے عرض کیا تھا، ہم یہ کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کو ہم نے مخصوص کر لیا، بس اس مہینے کے چند گھنٹوں میں ہم نے بیٹھ کر ذکر کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ در حقیقت یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم سیرت طیبہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ در حقیقت ہم نے غیر مسلموں سے یہ طریقہ لے لیا. ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم اقوام جو ہیں وہ اپنے بڑے بڑے لیڈروں کے دن منایا کرتی ہیں اور ان دنوں کے اندر خاص جشن برپا کرتی ہیں، خاص محفلیں منعقد کرتی ہیں. ان کی دیکھا داکھی ہم نے بھی شروع کر دیا کہ صاحب ہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے عید میلاد النبی منائیں گے. حالانکہ یہ نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے نام پر کوئی دن منایا جاتا ہے تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کے تمام لمحات کو قابل اقتداء اور قابل تقلید نہیں سمجھا جا سکتا. وہ ایسے افراد ہوتے ہیں، کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی دنیاوی قائد ہے، تو اس خاص اس کو یاد تازہ کرنے کے لیے اس کا دن منا لیا. اس قائد کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل تقلید ہے اور اسے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا، وہ معصوم اور غلطیوں سے پاک تھا، اس واسطے اس کے ہر چیز کو اپناؤ. تو اس واسطے اس کو یاد تازہ کرنے کے لیے ایک دن منا لیتے ہیں کہ اس کے خاص کارنامے کی یاد تازہ ہو جائے، بات ختم ہو جائے. یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس غرض سے تھا کہ آپ انسانیت کے سامنے ایک مکمل اور بہترین نمونہ پیش کریں، ایسا نمونہ کہ جس کو دیکھ کر لوگ نقل اتاریں، اس کی تقلید کریں، اس کے اوپر عمل پیرا ہو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اس غرض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، ایک قابل تقلید عمل ہے، اور ہمیں آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی نقل اتارنی ہے اپنی زندگی کے اندر. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ فریضہ ہے. لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے دوسرے لیڈروں پر قیاس نہیں کر سکتے کہ ایک دن منایا اور بات ختم ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے کے لیے، ایک ایک گوشے کے لیے، ایک ایک نقل و حرکت کے لیے، نشست و برخاست کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایک نمونہ بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان سب چیزوں میں ہمیں اقتدا کرنی ہے. آپ تو اس واسطے آپ کو دوسرے لیڈروں پر قیاس کر کے یہ سمجھنا کہ اب ایک دن بنا لیا اور بات ختم ہو گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات نہیں چل سکتی. چنانچہ صحابہ کرام نے بھی اس کو گوارا نہیں. دوسری بات یہ کہ سیرت طیبہ کی محفلیں اور جلسے جگہ جگہ منعقد ہوتے ہیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کیا جاتا ہے. لیکن دوسری اہم غلطی یہ ہے کہ کوئی بھی اچھے سے اچھا کام کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اس کام کرنے والے کی نیت صحیح نہیں ہوگی، جب تک اس کے دل میں داعیہ اور جذبہ صحیح نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ کام بیکار، بے فائدہ، بے مصرف، بلکہ باوقات الٹا مضر اور نقصان دہ اور باعث گناہ بن جاتا ہے. نماز کتنا اچھا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور قرآن و حدیث اس کے فضائل